قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر آخری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو ذکر فرمایا، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جو اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، جو اپنے رب سے یعنی اللہ سے ملاقات کا متمنی ہے، تمنا کرتا ہے، اس بات کی تمنا کرتا ہے، اس بات کی خواہش رکھتا ہے، اس بات کی چاہت رکھتا ہے کہ میں اپنے رب سے ملوں، ملاقات کروں۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، تو اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اور وہ شرک نہ کرے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ کرے۔ یہ تو قرآن کریم کی آیت اور اس کا ترجمہ اور اس کا مختصر سا مفہوم جو ہے بیان کیا گیا۔ یہاں پر دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے یہ فرما رہے ہیں کہ چاہے یا نہ چاہے ہر ایک کو اپنے رب سے یعنی اللہ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ اور بات ہے جو لوگ جتنے متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اس کے دل میں ہوتا ہے، تو وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے کی تمنا رکھتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ کتنا جلد اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا سے اس دنیا یعنی آخرت کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بلا لے۔ دیکھیے، ایک ہے موت کی دعا کرنا، یہ تو منع کیا گیا ہے۔ موت کی دعا کرنے سے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ہاں، اگر کوئی آدمی اس زندگی میں یعنی اپنی زندگی سے اتنا پریشان ہے کہ پریشانی کی وجہ سے اسے رہا نہیں جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس طرح وہ دعا مانگ سکتا ہے، وہ دعا مانگ سکتی ہے کہ اے اللہ، اگر مجھے دنیا میں رہنا میرے حق میں اگر بہتر ہے تو مجھے زندگی عطا فرما، مجھے راحت اور چین اور سکون عطا فرما، اور اگر میرے لیے دنیا میں رہنا بہتر نہیں ہے تو مجھے ایمان اور اچھے اعمال کے اوپر میرا خاتمہ یعنی خاتمہ بالخیر فرما، ایمان کے اوپر ہمارا خاتمہ ہو جائے، اچھا خاتمہ ہو جائے، ایمان و یقین کے اوپر ہمارا خاتمہ ہو جائے۔ یا اسی طریقے سے اس طرح بھی دعا مانگنی چاہیے کہ اے اللہ، اگر میں زندہ رہوں گا تو میری نیکی زیادہ ہو جائیں گی، میری نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی، آخرت کے اعتبار سے اعمال جو ہے مجھے زیادہ سے زیادہ کرنے کی، نیک کام کرنے کی توفیق ملے گی، تو اے اللہ میری عمر میں برکت عطا فرما، اور جو پریشانی ہے اللہ اس پریشانی کو بھی دور فرما۔ دوسری دعا اسی دعا میں یہ کرنی ہے کہ اے اللہ، اگر میں زندہ رہوں گا تو میری نیکیاں کم ہو جائیں گی اور میرے گناہ زیادہ ہو جائیں گے، تو اے اللہ اس سے بہتر ہے کہ کم نیکی کے ساتھ ہی دنیا سے، کہ گناہ ہے تو کم ہے یا نہیں ہے، تو کم گناہوں کے ساتھ، کم نیکیوں کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جائے گا، تو انشاءاللہ یہ نیکی کی بدولت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، چونکہ اس کے گناہ کم ہے یا گناہ ہے تو اس نے اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ اس نے کر لی ہے، تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حق میں بہتر فیصلہ انشاءاللہ اللہ فرمائیں گے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس چیز کی ممانعت آئی ہے کہ کوئی آدمی اپنی موت کی دعا کرے، یا اسی طریقے سے کوئی ایسا کام یا کوئی ایسا فعل کرے، کوئی ایسا کام کرے جس کی وجہ سے، جس کو ہمارے ہاں آتما ہتیا بولتے ہیں، خودکشی بولتے ہیں،
اپنے آپ کو کسی طریقے سے مار ڈالنا، ہلاک کر دینا، کٹ کر کے ہو، جل کر کے ہو، پھانسی لگا کر کے ہو، یا اسی طریقے سے کوئی زہر پی کر کے، زہریلی چیز کوئی کھا پی کر کے، یا اپنے آپ کو گولی مار لینا، یا اپنے آپ کو بم سے اڑا لینا، یہ جتنی بھی شکل ہوتی ہیں یہ سب بدترین موت ہے، بری موت ہے۔ اور کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم میں ویسے ہی موت دیں گے جس طریقے سے دنیا میں وہ مرا تھا، یا جس طریقے سے وہ دنیا میں مری تھی، خودکشی کی تھی یا خودکشی کیا تھا، اللہ تبارک و تعالی جہنم میں ویسے ہی سزا دیں گے۔ کب تک؟ اللہ کے علم میں ہے۔ ایمان کے اوپر خاتمہ ہوا ہوگا تو آج نہ کل اللہ اسے وہاں سے نجات دے دیں گے، اور خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے وہ اگر اس کا خاتمہ ایمان کے اوپر نہیں ہوا ہوگا تو ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں وہ جلے گا۔ تو اس لیے دنیا کی کتنی بڑی سے بڑی مصیبت اور پریشانی کیوں نہ آ جائے، بڑی سے بڑی پریشانی مصیبت کیوں نہ آ جائے، کبھی بھی آدمی کو یہ قدم جو ہے، یعنی خودکشی والا قدم جو ہے، آتما ہتیا والا قدم جو ہے، کبھی بھی کسی انسان کو نہیں اٹھانی چاہیے، اس لیے کہ شریعت کے اندر جو ہے، اسلام کے اندر جو ہے، مذہب اسلام کے اندر جو ہے، اس کی سخت ممانعت آئی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوتے ہیں۔ تو لہذا عافیت کی دعا کرنا، صحت کی دعا کرنا، تندرستی کی دعا کرنا، خیر و برکت کی دعا کرنا، یہ سب چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان سب چیزوں کی دعا مانگنی چاہیے اور ان سب چیزوں کی دعا کرنی چاہیے۔ دنیا میں ایک اصول ہے، دنیا میں ایک ضابطہ ہے۔ ایک تو ہے کہ ایک آدمی جو ہے، کوئی آدمی جو ہے کسی کے ہم بار بار آتا جاتا ہے، بار بار آنے جانے کا سلسلہ ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، کچھ ایسے مہمان ہوتے ہیں جو 6 مہینے کے بعد، سال بھر کے بعد، ایک 2 3 سال کے بعد جو ہے، کئی سال، کئی مہینے پر ان سے ملاقات کرنے کی نوبت آتی ہے، ان کے گھر آنے جانے کا موقع ملتا ہے۔ تو بار بار آنے جانے کا مسئلہ وہ الگ ہے، لیکن اگر کوئی ایسا آدمی ہے، کوئی ایسا مہمان ہے، کوئی ایسی رشتہ داری ہے، کسی سے ایسا تعلق ہے کہ اس کے یہاں 6 مہینہ، سال بھر، 2 سال کے بعد جو ہے آنے جانے کا موقع ملتا ہے، ہر کوئی غریب سے غریب ہی کیوں نہ ہو، خالی ہاتھ جانا پسند لوگ نہیں کرتے ہیں کہ ان سے 6 مہینے کے بعد ان کے گھر پہ جا رہے ہیں، جی ان سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں اور خالی ہاتھ کیسے جائیں گے۔ جیسی اس کی گنجائش ہوتی ہے، حیثیت ہوتی ہے، مٹھائی ہو، مہنگی مٹھائی ہو، سستی مٹھائی ہو، اس سے بھی نہیں ہوا تو کم سے کم جو ہے جلیبی ہے، اس طرح کوئی پھل وغیرہ ہے، سیب ہے، سنترا ہے، اس طرح کوئی جو ہے پھل فروٹ آدمی لے کر کے جاتا ہے، اس لیے کہ ملنے کے لیے جا رہا ہے، ملاقات کے لیے جا رہا ہے، بطور مہمان کے جا رہا ہے، تو خالی ہاتھ جانا لوگ پسند نہیں کرتے ہیں۔ اچھا، کسی وجہ سے اگر اچانک پہنچ گئے اور کچھ نہیں لے کر گئے تو کم از کم درجے میں آدمی یہ کرتا ہے کہ آخری وقت میں، نکلتے وقت، واپسی کے وقت میں جو ہے کچھ پیسے جو ہے بچوں کے نام پر دے دیا جاتا ہے۔ جلدی میں تھے، کچھ نہیں لے پائے بچوں کے لیے، 100 200 500 روپیہ گھر والوں کو دے دیتے ہیں تاکہ بچوں کے نام پر جو ہے گھر کے لوگ بھی اس کو استعمال کریں۔ تو یہاں پر جو ہے ایک عام دنیاوی بات بتایا میں نے کہ جب آدمی ایک دوسرے سے ملاقات کے لیے آدمی جاتا ہے تو خالی ہاتھ جانے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ ایسے ہی جو لوگ باہر میں رہتے، جیسے کوئی دلی ہے، کوئی ممبئی ہے، کوئی لدھیانہ ہے، کوئی سعودی عرب ہے، کوئی اور ملک میں ہے، کہیں اور پتہ نہیں کہاں کہاں لوگ کمانے کے لیے، اور یا کسی اور غرض سے لوگ باہر جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں۔ اب اپنے گھر پر آ رہا ہے، خود وہ اپنے گھر پر آ رہا ہے، دوسرے کے گھر پر نہیں، اپنے گھر پہ خود وہ آ رہا ہے، تو وہاں بھی وہ سوچتا ہے کہ خالی ہاتھ کیسے جائیں گے۔ اگر ہاتھ میں پیسہ نہ ہو تو وہ خود جانے کو پسند نہیں کرتا ہے، تو کچھ ہاتھ میں پیسہ ہوگا یا کچھ کپڑے ہوں گے، کچھ بچوں کے لیے ہوگا، کچھ گھر والوں کے لیے ہوگا، رشتہ داروں کے لیے ہوگا، اس طرح جو ہے وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ خالی ہاتھ نہیں بلکہ کچھ نہ کچھ لے کر کے ہی آتا ہے اور خالی ہاتھ جانے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ ایسے ہی 2 مثال دیا، ایسے ہی جو ہے ہر مومن کو اس بات کو سمجھ لینی چاہیے اچھی طرح،
ہر مومن کو یعنی ہر مسلمان کو اچھی طرح یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تمام محبوبین میں یعنی جتنے محبت کرنے والے ہیں سب سے زیادہ ہم سے آپ سے سارے انسانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی ساری مخلوق سے محبت ہے، اور خاص طور سے انسان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبت ہے۔ اس لیے اس لیے میں نے کہا کہ ساری مخلوق سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت فرماتے ہیں، یہاں تک کہ جانوروں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبت ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس جانور کو پیدا کیا۔ تو اس لیے کسی جانور کو ناحق ستانا، مارنا، ایسے ہی کسی جانور کو جیسے کوئی نقصان، بہت ایسے جانور ہیں اس سے کوئی نقصان نہیں ہے، تو ایسے جانوروں کو مارنا درست نہیں ہے، ایسے جانوروں کو مارنا درست نہیں ہے۔ جو جانور نقصان دہ ہے جیسے مچھر ہے، اسی طریقے سے سانپ ہے، بچھو ہے، اور بھی اس طرح کے بہت سارے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں جو نقصان دہ، نقصان پہنچانے والے جانور ہو، کیڑے مکوڑے ہو، تو اس کو مارا جا سکتا ہے۔ لیکن ایک عام مخلوق جیسے مثال کے طور پر کسی کی بکری ہے، کسی کا خصی ہے، اسی طریقے سے کوئی اور جانور ہے، اور اس کو کیا معلوم کہ یہ کس کا ہے؟ جیسے مثال کے طور پر کھیت کے اندر کوئی چیز لگایا تو بکری کھا کر کے چلی گئی، خصی کھا کر کے چلا گیا۔ اب ٹھیک ہے، حرکات دیے بھگا دیے، وہ الگ مسئلہ ہے، اس کے گھر والوں کو بولے وہ الگ بات ہے، لیکن اب اس خصی کو پکڑ کر کے اور جس طریقے سے آدمی کو مارتا ہوا ایسے ہی جو اس کو باندھ کر کے مارے، تو یہ جانوروں کے اوپر ظلم ہے۔ اس کو کیا معلوم ہے؟ ہاں اس کے گھر والے صاحب شکایت کر سکتے ہیں، نقصان ہوا ہے تو اس کا نقصان کا بدل لے سکتے ہیں، لیکن جو ہے جانوروں کو اس طرح مارنا، یا گھر میں بہت سارے لوگ گھر میں جانور پالتے ہیں تو تھوڑی سی شرارت کی وجہ سے تو فوراً جو ہے بے تحاشا جانوروں کو مارنا اور بری طریقے سے مارنا یہ صحیح نہیں ہے۔ تو بہرحال کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مخلوق ہے، اور بیجا جو ہے بلا ضرورت بیجا جو ہے کسی مخلوق کو دوسری مخلوق کو مارنا بھی صحیح نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بھی ہمیں اور آپ کو سب کو جانا ہے، چاہے یا نہ چاہے۔ ایک آدمی تمنا کرتا ہے کہ اللہ سے ہماری ملاقات کب ہوگی، تو اس کے لیے آدمی تیاری بھی کرتا ہے۔ خود اللہ نے فرمایا کہ جو مجھ سے ملنے کا ارادہ رکھتا ہے، ملنا چاہتا ہے، ملنے کی تمنا ہے کہ ہم اللہ سے ملیں، اپنے رب سے ملیں، تو ان کو چاہیے کہ ہم سے ملنے کی وہ تیاری کرے۔ اور تیاری اللہ سے ملنے کی کیا ہے؟ نیک عمل کرنا، اچھا عمل کرنا، نیک عمل کرنا، اچھا عمل کرنا۔ نیک عمل اچھا عمل کا ہے سب سے اول درجے میں سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ آدمی 5 وقت کی نماز پڑھے، ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا، یعنی اس صحابی نے کہا، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں پابندی سے، 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، نماز قضا نہیں کرتے ہیں، ٹال مٹول نہیں کرتے ہیں، اپنے وقت پر ساری نماز میں پڑھتا ہوں، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، حلال کماتا ہوں، حلال کھاتا ہوں، حرام کھانے پینے سے خود بچتا ہوں، بیوی بال بچوں کو بھی بچاتا ہوں، حلال طریقے سے کماتا ہوں، حلال چیز کھاتا پیتا ہوں، حرام کھانے پینے کی چیزوں سے میں بچتا ہوں۔ یہ 2 عمل انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، حرام کھانے پینے سے میں خود بھی بچتا ہوں اور بال بچوں کو بھی بچاتا ہوں، حلال طریقے سے کماتا ہوں اور کھاتا ہوں، بال بچوں کو کھلاتا ہوں، کیا میں جنت میں چلا جاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، تم اس عمل کے بدولت بل بوتے تم جنت میں جاؤ گے انشاءاللہ۔ اب یہاں پر دیکھا جائے تو دیکھیے اس کے علاوہ بھی بہت ساری عبادتیں ہیں، تہجد ہے، تو اشراق ہے، تو چاشت ہے، تو قرآن پاک کی تلاوت ہے، تو ذکر ہے، تو صدقہ ہے، تو خیرات ہے، بہت ساری عبادتیں۔ وہ صحابی انہوں نے کہا 5 وقت کی نماز میں پابندی سے پڑھتا ہوں،
حرام کھانے پینے سے بچتا ہوں، حلال چیز کھاتا پیتا ہوں۔ جس چیز کو اللہ نے حلال کر دیا تو وہ میرے لیے حلال جائز ہے، جس چیز کو اللہ نے میرے لیے حرام کر دیا تو وہ میرے لیے حرام ہے۔ ان چیزوں کو کھاتا پیتا بھی نہیں ہوں، ان چیزوں کو میں کرتا بھی نہیں ہوں۔ کیا میں جنت میں چلا جاؤں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ تو اول درجہ یہ ہے کہ 5 وقت بندہ یا بندی جو ہے، ہر مومن جو ہے، ہر مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، ہر عاقل بالغ مسلمان کو 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے۔ اس لیے کہ نماز پڑھنا دراصل جو ہے اللہ سے باتیں کرنا ہے۔ اس لیے اردو کی کتابوں میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے، نمازی اپنے رب سے گویا چپکے آہستہ آہستہ باتیں کرتا ہے۔ نمازی اپنے رب سے، اپنے اللہ سے، اپنے خالق سے، اپنے مالک سے، اپنے اللہ سے گویا چپکے باتیں کرتا ہے۔ سجدے میں ہے، رکوع میں ہے، قیام میں ہے، تشہد میں ہے، قعدے میں ہے، وہ اللہ سے بات، نماز پڑھنے والا وہ اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ اب جو آدمی اللہ سے دنیا میں روزانہ 5 وقت باتیں کرتا ہے، 5 وقت کی نماز، خواہ وہ فرض نماز ہو، واجب نماز ہو، سنت نماز ہو، نفل نماز ہو، 5 وقت جو ہے اپنے رب سے بات کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ان کی باتوں کو، یعنی ان کی نماز کو، ان کی عبادت کو، اس کے سجدہ کو، اس کی رکوع کو، اس کے قیام کو، سب کچھ تو اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ نماز میں کیا پڑھ رہا ہے، نماز میں کیا پڑھ رہی ہے، کس طرح وہ رکوع کر رہا ہے، کس طرح وہ رکوع کر رہی ہے، کس طرح وہ سجدہ کر رہا ہے، کس طرح وہ سجدہ کر رہی ہے، ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے اس بندے کے فعل کو، یعنی اس عمل کو، یعنی اس عبادت کو، نماز کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائیں گے، اور انشاءاللہ دراصل یہی جو ہے اپنے رب سے ملاقات کرنے کی تیاری ہے۔ اللہ سے ملنے کا، ملاقات کرنے کی تیاری یہ نہیں ہے کہ آدمی جو ہے بہترین مکان بنا لے، اچھا سے اچھا، عمدہ سے عمدہ، قیمتی سے قیمتی، بہترین سے بہترین کپڑا وہ پہنے، جی روزانہ 1 مرتبہ کے بجائے جو ہے وہ 2 مرتبہ غسل کرے، اور قیمتی سے قیمتی بہترین شیمپو اور صابن وغیرہ استعمال کرے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے کی تیاری نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ صفائی کو اللہ پسند کرتے ہیں، یہ اور بات ہے، پاکی کو پسند کرتے ہیں، یہ اور بات ہے، لیکن آدمی خوب پاکی حاصل کر رہا ہے، پاک صاف رہ رہا ہے، صاف ستھرا رہ رہا ہے، لیکن اللہ کی کوئی فرما برداری اس کی زندگی میں نہیں ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ قرآن پاک کی تلاوت ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ صدقہ ہے، نہ فطرہ ہے، نہ حج ہے، نہ عمرہ ہے، نہ 1 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، نہ 1 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتا ہے، نہ 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، کوئی عمل آخرت کے اعتبار سے کرتا ہی نہیں ہے، اور کہتا ہے کہ ہم اللہ سے ملنے کی تیاری کر رہے ہیں، اللہ سے ملاقات کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو یہ ملاقات نہیں ہوگی، ملاقات کی تیاری نہیں ہوئی، یہ تو دنیاوی اعتبار سے یہ تیاری کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ کسی کی شکل، نہ کسی کی صورت، اور نہ کسی کا کس نسل سے ہے، کس نسل سے، کس خاندان سے، کس برادری سے ہے، کس خاندان سے ہے، اللہ اس کی بھی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ کالا ہے کہ گورا ہے، ناٹا ہے کہ لمبا ہے، موٹا ہے کہ پتلا ہے، دبلا ہے، کیسا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف اللہ کی نظر نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ سب کو اللہ نے ہی پیدا کیا ہے، اور اللہ اس میں پسند ناپسند کرے، خود اللہ نے بنایا، کسی کو اللہ نے خوبصورت بنایا، کسی کو اللہ نے بدصورت بنایا، تو اللہ خوبصورت کو پسند کریں گے، بدصورت کو اللہ پسند نہیں کریں گے۔ تو اس میں جو ہے کہنے والا تو کہہ سکتا ہے یہ آدمی اگر بدصورت ہے، شکل صورت کا ٹھیک نہیں، اچھا نہیں ہے، تو اس میں تو کسی کا دخل نہیں ہے، اللہ نے ہی بنایا، پھر اللہ اس شکل والے کو اللہ پسند کر رہے ہیں، اس شکل صورت والے کو اللہ نہ پسند کر رہے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ جب اللہ خود ہی اللہ نے بنایا ہے
تو اللہ کو تو انصاف کرنا چاہیے، اور واقعتاً اللہ انصاف ور ہی ہے، اللہ انصاف ہی کرتے ہیں، اللہ نا انصافی نہیں کرتے ہیں، لہذا اللہ کے نزدیک یہ بات ہے ہی نہیں۔ نہ مالداری کوئی چیز ہے، نہ غریبی کوئی چیز ہے، نہ شکل صورت ہے، نہ نسب نامہ ہے، کوئی چیز اللہ کی نظر میں کوئی چیز قابل قدر ہے ہی نہیں۔ اگر اللہ کے نزدیک اگر کسی چیز کی قدر ہے تو وہ دل کی، اب دل کیا ہے؟ دل کے اندر اچھائی ہے یا برائی ہے؟ دل کے اندر اچھائی ہے کہ برائی ہے؟ دل اللہ کی عبادت سے، اللہ کے ذکر سے، نماز سے، تلاوت سے اور اسی طریقے سے دیگر دوسری عبادتوں سے، گناہوں سے اس کا دل صاف ستھرا ہے کہ نہیں؟ گناہوں سے آدمی کا دل صاف ستھرا ہوتا ہے، اور اللہ کی دوسری دیگر عبادت سے دل آدمی کا منور ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے، یعنی دل کے اندر روشنی پیدا ہوتی ہے۔ تو دونوں چیز الگ ہے۔ ایک آدمی خوب عبادت کرتا ہے، خوب عبادت کرتا ہے، خوب عبادت کرتا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتا ہے۔ دونوں چیزیں، گناہ بھی کرتا ہے، اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے، تو دل کو جہاں دل تو اس کا روشن ہوا، چمکدار ہوا، لیکن جہاں گناہ کیا اس کی روشنی ختم ہو گئی۔ جیسے مثال کے طور پر بلب ہے، لائٹ آئی تو لائٹ کی وجہ سے اس کے اندر جو روشنی پیدا ہو گئی، روشنی پھیل گئی چاروں طرف، اس کی روشنی پھیل گئی۔ اب جہاں لائٹ کٹے گی تو پھر اندھیرا آ جائے گا۔ تو ایسے ہی اس نے نماز پڑھی تھی، نماز پڑھا تھا، اس نے قرآن کریم کی تلاوت کی تھی، قرآن پڑھا تھا، اور اسی طریقے سے صدقہ کیا تھا، خیرات کیا تھا، بہت ساری عبادت کیا تھا، اس کی وجہ سے اس کا دل جو ہے روشن ہو گیا تھا، اس کا دل چمک رہا تھا، اس کے دل کے اندر سے نور، ایک روشنی نکل رہی تھی۔ اب اس نے جہاں اللہ کی کوئی نافرمانی کی، کوئی گناہ کیا، جیسے غیبت ہے، جھوٹ ہے، چغل خوری ہے، بدنگاہی ہے، بے پردگی ہے، جی گالی ہے، ناحق کسی کو ستانا ہے، کسی کو مارنا ہے، یہ کوئی ایسا عمل ہوگا تو جیسے گناہ ہوا ویسے ہی اس کی روشنی ختم ہو گئی، گویا کہ لائٹ کٹ گئی، بجلی چلی گئی۔ تو جو روشنی پیدا ہوا تھا، جو نور پھیلا تھا، گناہ کی وجہ سے وہ روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے دونوں چیز ضروری ہے، اللہ کی عبادت بھی ضروری ہے، اور اسی طریقے سے گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف عبادت ہی عبادت کرتے ہیں، گناہوں سے پورے طور پر بچتے ہیں۔ اگر گناہ ہو جائے تو فوراً جو ہے، ابھی گناہ ہو جائے عصر سے پہلے وہ توبہ کر لیتے ہیں، شام میں گناہ ہو جائے سونے سے پہلے توبہ کر لیتا ہے، رات میں گناہ ہو جائے صبح ہونے سے پہلے توبہ کر لیتا ہے، صبح میں ہو جائے شام میں، دوپہر میں سے پہلے، یعنی جہاں غلطی ہوئی، غلطی کا احساس ہوا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم نے چغل خوری کی ہے، ہم نے جو ہے بدگوئی کی ہے، ہم نے گالی دی ہے، ہم نے جو ہے جھوٹ بولا ہے، ہم نے جو ہے کوئی اور غلط کام کیا ہے، فوراً دل کے اندر جو ہے ندامت، شرمندگی، اور اللہ کے سامنے وہ بندہ وہ بندی کہتا ہے، یہ کہتی ہے، اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ مجھے معاف کر دیجئے، نہیں چاہنے کے باوجود بھی ہم سے غلطی ہو گئی، اللہ مجھے معاف فرما دیجئے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی غلطی کو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے جہاں غلطی ہو، گناہ ہو، غلطی ہو جائے، غلطی کا احساس ہو جائے، فوراً آدمی کو توبہ کر لینی چاہیے، اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی گارنٹی نہیں ہے اس بات کی کہ پتہ نہیں کب موت کا فرشتہ آ جائے، اور اچانک خدا نہ خواستہ ہم سے کوئی غلطی رات میں ہوئی، صبح ہونے سے پہلے ہم نے توبہ نہیں کی، اور صبح ہونے سے پہلے موت کا فرشتہ اگر آ گیا تو پھر وہ گناہ نامے اعمال میں باقی رہے گا، اس گناہ کے ساتھ اللہ سے ہماری ملاقات ہوگی۔ تو آدمی اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کے سامنے جانے سے ڈرے گا،
اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے گا، خوف کھائے گا کہ میں غلطی کر کے آیا ہوں۔ یہی وجہ ہے حدیث پاک میں آیا، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن نبی اور رسول بھی اللہ کے پاس جانے سے ڈر رہے ہوں گے۔ سارے نبی کوئی اپنی معمولی غلطی، کوئی اتنا بڑا گناہ بھی نہیں، لیکن معمولی غلطی کو یاد کر کر کے وہ ڈریں گے، ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی گناہ پر ہماری پکڑ کر لے۔ جیسا آدم علیہ السلام، لوگ کہیں گے آدم علیہ السلام آپ سب سے پہلے دنیا میں نبی بن کر کے آئے، آپ سارے انسانوں کے باپ ہیں، آپ اللہ سے چل کر کے تھوڑا اللہ سے کہہ دیں کہ سب کا حساب و کتاب کا معاملہ شروع کر دیں۔ آدم علیہ السلام نہ ہم نہیں جائیں گے۔ کیوں نہیں آپ جائیں گے؟ اس لیے میں نہیں جا سکتا ہوں کہ سب سے پہلی غلطی انسانوں میں، سب سے پہلی غلطی ہم دونوں نے، یعنی ہم میاں بیوی نے، ہماری بیوی ہوا نے، دادی ہوا نے، میری بیوی ہوا نے اور میں نے دونوں مل کر کے، اللہ نے منع کیا تھا فلاں درخت پیڑ کے پاس مت جانا، فلاں درخت کا پھل مت کھانا، اور ہم دونوں جا کر کے ہم نے کھایا، اور اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے سزا کے طور پر ہم دونوں کو اللہ نے دنیا میں بھیج دیا۔ تو آدم علیہ السلام ڈریں گے، موسیٰ علیہ السلام ڈریں گے، عیسیٰ علیہ السلام ڈریں گے، جی حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈریں گے، سارے نبی ڈریں گے۔ پھر سب سے آخری میں سب مل کر کے، سارے نبی مل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے چلے، آپ کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، اس لیے کہ سارے نبیوں میں، سارے رسولوں میں، سارے انسانوں میں ہی نہیں، ساری مخلوقات میں آپ اللہ کے نزدیک سب سے با عظمت ہے، با اخلاق ہے، با برکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ سے سب سے زیادہ محبت ہے، اور انشاءاللہ آپ جائیں گے تو اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بات کو مانیں گے۔ جو آپ اللہ سے کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو کریں گے، یعنی اللہ سے آپ جا کر کے کہہ دیجئے حساب و کتاب کا معاملہ شروع کر دینے کے لیے، اس لیے کہ سب لوگ یہاں پر، یعنی حشر کے میدان میں سب لوگ پریشان ہیں، جس کا جو ٹھکانہ ہے، یعنی کسی کا جنت ٹھکانہ ہوگا، کسی کا جہنم ٹھکانہ ہوگا، تو اپنے اپنے ٹھکانے پہ لوگ پہنچ جائیں گے۔ اس لیے کہ حشر کے میدان کی سختی اتنی زبردست سختی ہوگی، سختی کا معاملہ ہوگا کہ بتایا ابھی میں نے کہ نبی اور رسول بھی اس دن پریشان حال ہوں گے۔ تو اس لیے اس دن کی سختی سے سارے نبی، سارے لوگ اس دن کی سختی سے ڈر رہے ہوں گے، تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے، پھر حساب و کتاب کا معاملہ شروع ہوگا۔ یہاں پر شروع میں جو ہم نے بات بتائی تھی کہ اللہ سے ملنے کا جو لوگ متمنی ہے، تمنا رکھتے ہیں، اس بات کی خواہش رکھتے ہیں جس سے اللہ سے ملے، تو ان کو چاہیے کہ دن رات اللہ کی عبادت آدمی کرے۔ اب بولے کہ ہر وقت جب اللہ کی عبادت کریں گے تو پھر دنیا کا کام کیسے کریں گے؟ دیکھیے دنیا کا کام دنیا کے بہت ایسے کام ہیں جو کرتے ہوئے آخرت والا عمل بھی کیا جا سکتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ کام تو ایسے ہی ہے بظاہر دنیا کا کام ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، نیکیاں ملتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ اگر گھر میں جو عورتیں جھاڑو لگاتی ہیں، پوچھا لگاتی ہیں، گھر کو صاف ستھرا کرتی ہیں، بسم اللہ پڑھ کر کے جھاڑو دیتی ہے، جھاڑو پوچھا کرتی ہے، گھر کی صفائی کرتی ہے، حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے خانہ کعبہ بیت اللہ شریف اللہ کے گھر میں جھاڑو لگانے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ بادشاہوں کو بھی موقع جلدی نہیں ملتا ہے اللہ کے گھر میں اندر جا کر کے جھاڑو لگانے کا، لیکن دنیا ہی ایک عام عورتوں کے لیے، ایمان والی عورتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ ارشاد ہے، یہ قول، یہ فرمان ہے کہ جو عورتیں بسم اللہ پڑھ کر کے اپنے گھروں کو صاف ستھرا کرتی ہیں، جھاڑو بہاڑو کرتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس عمل پر خانہ کعبہ بیت اللہ شریف کے اندر جھاڑو لگانے کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کتنی بڑی نیکیاں مل جاتی ہیں گھر پر بیٹھے بیٹھے۔ لیکن اگر بوجھ سمجھ کر کے
یا اگر میں گھر کو صاف ستھرا میں نہیں رکھوں گی، جھاڑو پوچھا نہیں کروں گی، تو لوگ آئیں گے، محلے کی عورتیں آئیں گی، کوئی مہمان لوگ آئیں گے، کوئی دوسرے لوگ آئیں گے، تو لوگ کیا کہیں گے؟ تو لوگ کیا کہیں گے اس غرض سے اگر صفائی کرتی ہیں، پھر اس پر نیکی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ تو لہذا گھر کے ایک ایک کام پر، ایک ایک عمل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نیکیاں ملتی ہے، ثواب ملتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اجر دیتے ہیں، گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر جو ہے کبھی بتائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کس عمل پر کون کون سی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کیا انعام اللہ عطا فرماتے ہیں۔